السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انصار ہوا بائی اردو گرلز جونیئر کالج لوہارا کی وسیع اور عریض درسگاہ میں آپ تمام طالبات کا پھر سے دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں نے معاشیت کے معنی اور ایڈم اسمتھ کی تعریف کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم اس کی تعریف پر تنقید کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور نہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں گے بلکہ اپنے نوٹ بک میں اس کو تحریر کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم ایڈم اسمتھ کی تعریف پر تنقید کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایڈم اسمتھ نے اپنی تعریف میں یہ کہا ہے کہ معاشیت دولت کا علم ہے۔ دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے، کس طرح صرف کی جاتی ہے، کس طرح تقسیم کی جاتی ہے اور کس طرح سے تبدیل کی جاتی ہے، مگر اس کی تعریف میں کچھ کمی تھی۔ حالانکہ ایڈم اسمتھ کا دور بہت طویل دور کہلاتا ہے، اس کو بہت سارے لوگوں نے قبول بھی کیا ہے، مگر جیسے جیسے لوگوں میں معاشی شعور بیدار ہوتا گیا ویسے ویسے لوگوں نے اس پر تنقید کرنا شروع کیا۔ کسی نے کہا کہ ایڈم اسمتھ نے صرف دولت ہی کے متعلق بتایا ہے کہ دولت کو کس طرح سے حاصل کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ یہ علم تو شیطانی علم ہے جو صرف دولت ہی کا احاطہ کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس نے اخلاقیات کو نہیں بتایا ہے، بس صرف اس کو بتلایا ہے کہ دولت کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ مگر ایڈم اسمتھ اور اس کے حمایتین نے ان ساری تنقید کا جواب دیا۔ جو لوگ معاشیت کے علم کو صرف دولت کا علم سمجھ رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ دولت صرف بذات دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ایڈم اسمتھ اور ان کے حمایتین نے کہا ہے کہ دولت سے مراد صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز دولت ہے جو ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے۔ مگر جو لوگ صرف دولت کو زر سمجھ رہے ہیں ان کی سوچ بہت چھوٹی ہے، وہ صرف دولت کو دولت سمجھ رہے ہیں۔ رہا یہ کہ جو لوگ اس کو شیطانی علم کہہ رہے ہیں وہی شیطانی علم کہنے والے ایک دن ایڈم اسمتھ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو میرے علم کو شیطانی علم کہہ رہے ہیں ایک دن وہ میرے اس علم کی پوجا کریں گے، میرے اس علم کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیکیں گے اور میرے اس علم کے آگے وہ جو ہے سر خم اس کو تسلیم کریں گے۔ ایڈم اسمتھ کی وہ بات، اور آج ہم ذرا اپنے اطراف کا جائزہ لیں کہ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے غلط فیصلے صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر ہو جاتے ہیں۔ غریب انصاف کو ترستا ہے اور دولت والا انصاف کو دولت سے خریدتا ہے۔ خیر، ایڈم اسمتھ کی وہ بات صحیح ثابت ہوئی، لوگوں نے اس علم کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اور تیسری بات کہ اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جواب ایڈم اسمتھ اور ان کے حمایتین نے یہ دیا کہ دولت تو خود اپنی ذات سے ایک بے جان چیز ہوتی ہے، دولت اپنی ذات سے اچھا اور برا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بے جان چیز ہے۔ بے جان چیز بھلا کس طرح سے اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو جو اس کو استعمال کر رہا ہے، جو اس کو خرچ کر رہا ہے، یہ اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے یا کس طرح سے اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر اس کو وہ اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھائی کا سبب بنتی ہے، اور اگر یہ اس کو برائی کی طرف لے کر چلتا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا اور برائی کا سبب ہوتی ہے۔ مگر اس میں دولت کا قصور نہیں ہے کیونکہ دولت اپنی ذات سے بے جان چیز ہوتی ہے، اس میں قصور صرف اور صرف خرچ کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس میں دنیا کی اور دین کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے زر کا اور دولت کا صحیح استعمال کیا، آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان لوگوں کا نام موجود ہے، اور جن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا آج بھی تاریخ کے اوراق میں ان کو جو ہے برے الفاظ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس میں دین کی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی دولت کو صحیح استعمال کیا
اور دین کے کاموں میں اس کو لگایا، اچھے کاموں میں لگایا، تو جنت کے حقدار بن گئے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا تھا، لیکن مال کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اللہ کے نبی کے دمان مبارک سے جنتی ہونے کی بشارت کو حاصل کر لیا۔ ایسے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا۔ دیکھو مال ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کو غلط استعمال کرنا یہ برا ہے۔ اس کا ہم صحیح استعمال کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے پاس میں اللہ کی امانتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ جو چیز دے رہا ہوں میرے مستحقین بندوں تک اس کو پہنچایا جائے، تاکہ یہ فریاد لے کر میرے پاس نہ آئے۔ اور ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، لیکن ان لوگوں نے مال کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اسی مال کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے زبان سے جنتی ہونے کی بشارتیں حاصل کر لی۔ اور وہ لوگ جن کے پاس میں مال تھا لیکن انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا، تو وہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن گئی۔ جیسے ابی بن خلف ہے، قارون ہے، حامان ہے، فرعون ہے، یہ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس میں ہم دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اوراق میں۔ خیر، کہنا مقصد یہ ہے کہ ایڈم اسمتھ اور ان کے حمایتین نے یہ کہا کہ دولت جو ہے اپنی ذات سے بے جان چیز ہے، یہ اپنی ذات سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتی اچھے اور برے کا، اس کو استعمال کرنے والے پر منحصر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اگر یہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا اور غلط کا سبب بنے گا۔ تو اس طرح سے ایڈم اسمتھ اور ان کے حمایتین نے ان تنقید کا جواب دیا۔ لوگوں نے تنقیدیں کی، جیسے جیسے لوگوں میں معاشی شعور آتا گیا لوگ سمجھتے رہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے تقریباً 1 صدی تک کہ یہ دور چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے تنقیدیں کی، لیکن ایسی مدلل تنقید جو ہے کہ جس کو لوگ قبول کریں کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس طریقے کی تنقید جو ہے پوری 1 صدی کے اندر نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد میں جو مدلل تنقید ہوئی ہے وہ الفریڈ مارشل کے ذریعے سے ہوئی۔ الفریڈ مارشل ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ الفریڈ مارشل جو ہے وہ ماہرین معاشیت ہے، اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے ہلکے انداز سے اس کی تعریف کا بھی جائزہ لیا ہے۔ لیکن اس نے جو تعریف بیان کی ہے ایڈم اسمتھ کی تعریف کے مقابلے میں، لوگوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا۔ تو انشاءاللہ اس تعریف کو جو ہے اس کی تنقید کو ہم آئندہ ویڈیو کے اندر دیکھیں۔ امید ہے اللہ کی ذات عالی سے انشاءاللہ جتنا سمجھایا گیا ہے اتنا آپ لوگوں کے سمجھ میں آیا ہوں۔ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ الفریڈ مارشل کی تعریف اور ایڈم اسمتھ پر جو اس نے تنقید کیا وہ بھی بیان کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔